14 اگست 2005 کو گریس کے دارالحکومت ایتھنز کے آسمان پر ایک عجیب اور خوفناک مہمان منڈلا رہا تھا۔ زمین سے تقریباً 10,000 میٹر کی بلندی پر ایک مسافر بردار پلین بالکل خاموشی سے بغیر کسی سے رابطہ کیے گھوم رہا تھا۔ خوفناک بات یہ تھی کہ پچھلے 2 گھنٹوں سے یہ پلین کسی بھی کنٹرول ٹاور کے پیغامات کا جواب نہیں دے رہا تھا، جس سے ایتھنز کے ماحول میں ایک خوف پھیل گیا تھا۔ کیا یہ کوئی دہشت گرد حملے کی تیاری تھی یا ہائی جیکنگ کا واقعہ؟ اس خوف کی وجہ سے گریک ایئر فورس نے فوری طور پر اپنے فائٹر جیٹس پلین کے پیچھے روانہ کیے۔ جب فائٹر جیٹس پلین کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ پلین کے اندر مکمل خاموشی تھی، کوئی حرکت یا ہلچل نہیں تھی۔ تمام مسافر اپنی سیٹس پر بے جان بیٹھے تھے اور کاکپٹ میں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اسی دوران F-16 کے پائلٹ نے کاکپٹ میں ایک شخص کو دیکھا جو بظاہر پائلٹ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کاکپٹ میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو یا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے پلین اچانک ایک طرف جھکا اور تیزی سے زمین کی طرف اترنا شروع ہو گیا۔ چند منٹوں بعد یہ ایتھنز کے شمالی علاقے میں پہاڑوں سے ٹکرا گیا، جس میں 121 مسافر اور کریو ممبرز ہلاک ہو گئے۔ آخر یہ سارا ماجرا کیا تھا؟ پلین کے اندر کوئی حرکت کیوں نہیں تھی؟ پائلٹس اور عملہ کسی کی کال کا جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ ٹیک آف کے بعد کیا ہوا کہ یہ خوفناک حادثہ پیش آیا؟ یہ کہانی ہیلوئس فلائٹ 522 کی ہے، جسے گوسٹ پلین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 14 اگست 2005 کی صبح سائپرس کے لانکرا ایئرپورٹ سے 115 مسافروں اور 6 کریو ممبرز کے ساتھ ہیلوئس فلائٹ 522 نے ٹیک آف کیا۔ اس کی منزل چیک ریپبلک کا شہر پراگ تھا، لیکن راستے میں ایتھنز میں ایک اسٹاپ اوور تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور زیادہ تر مسافر سائپرس میں چھٹیاں منانے ایتھنز جا رہے تھے۔ اس فلائٹ کا کپتان انتہائی تجربہ کار تھا، جن کی ایج 59 ایئرز تھی اور ان کے پاس 17,000 سے زائد ہارس کا ایکسپیرینس تھا۔ فرسٹ آفیسر کی عمر 51 ایئرز تھی اور انہوں نے بھی 7,500 گھنٹے فضا میں گزارے تھے۔ عام طور پر حادثات میں عملے کی مہارت پر زور دیا جاتا ہے، لیکن اس کیس میں کہانی مختلف تھی۔ یہ دونوں پائلٹس پہلے کئی فلائٹس میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے اور فرسٹ آفیسر نے اکثر کپتان کی سخت رویے اور دباؤ کی شکایت کی تھی۔ ایئر لائنز کو اس مسئلے کا علم تھا اور فرسٹ آفیسر کی ٹریننگ ریکارڈ میں بھی چیک لسٹ کے طریقہ کار میں مسائل کی نشاندہی ہوئی تھی، جو بعد میں اہم ثابت ہوئی۔ یہ پلین 7 سال پرانا بوئنگ 737-300 تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں اس نے لانکرا ایئرپورٹ سے بغیر کسی مسئلے کے ٹیک آف کیا۔ جیسے ہی پلین 10,000 فٹ سے اوپر گیا، عملے نے نکوسیا ایئر